الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم دروشی باز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ معزز علماء کرام حضرت علامہ مستنصر حسین عباسی صاحب، حضرت علامہ صدیق عباسی قادری صاحب اور معزز علماء کرام، معزز سامعین گرامی، آج کی یہ محفل میرے والد گرامی حضور مفکر ملت حضرت علامہ پیر عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد میں ہمارے نہایت محبتوں والے، عقیدتوں والے، پیار والے جناب محمد افضال چشتی صاحب اور ان کے صاحبزادے حضرت علامہ قمر افضال چشتی قادری، جنہوں نے بڑی محبت سے اس محفل کو سجایا ہے، چونکہ کل قبلہ پیر صاحب کا عرس گزرا اور اس کی جتنی محنت ہے وہ ساری اس بچے کے سر جاتی ہے۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ پیر صاحب کے عرس کی محفل کی ریکارڈنگ، بڑے بڑے مشائخ کی ریکارڈنگ اس نے بڑی محبت سے کی اور پھر اس کو لائیو فیس بک پر چلایا بھی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، کیونکہ مجھ سے قبل آپ نے نعت کی دنیا کے عظیم نام جو یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، میری قسمت بھی آج کھل گئی ہے کہ دو ماہ سننے میں، یہ بھی دیکھو نا کتنی بڑی گل ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کاظمی، آپ چاہے آپ ہو بخاری اور چاہے خالد حسنین خالد صاحب ہو، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت محبت سے پڑھنے کی وجہ سے ان کو پوری دنیا میں عروج عطا فرمایا۔ ایک تو سرکار کی آل ہے، اور آپ اگر خالد حسنین خالد صاحب کی بات کریں، یہ نہیں میں آپ یہ سمجھے کہ بہت زیادہ کوئی تعریف میں ایک نہ کرنا، جڑا حق ہے وہ ضرور بیان کریں، یہ نہیں کہ حق بھی آپ چھپانے لگ جائیں اور یہ بھی بیان نہ کریں۔ ہم نے تو آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اگر یہ بات نہ سیکھی ہو کہ آپ کی تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے نظر آئے تو آقا سرور انبیاء محبت میں انہیں اپنی کملی عطا کرتے نظر آئے۔ تو آپ اس شخصیت کو جو جانتے ہیں، آج انہوں نے جو نعت پڑھی ساربانہ مہربانہ راہی، یہ نعت تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی لکھی ہوئی نعت اور حضوری والی نعت بڑی بڑی نعت خان لکھنے بھی پہنتے، لوگ پڑھنے بھی پہنتے، سرکار کی نعت کا مقام ہو ہے، لیکن چند شخصیات ایسی ہیں جس میں نعت لکھن مدینے نے پیار آوے ہیں کہ یرا میرے سونے نعت لکھی ہے جو لگا سونی آوہ نعت لکھی گئی، ایسی نعت ہے جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جب انہوں نے وہ نعت چراغ گولڈا کے جنازے میں پڑھی وہ ریکارڈنگ جب چلی اور وہ ایسی مقبول نعت تھی کملی والے کی بارگاہ میں، اور پھر وہاں خالد حسنین خالد کی بھی مقبولیت کملی والے کی بارگاہ میں ہوئی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یہ نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگائیں، اگر نعت پر بات کی جائے تو
ایسی شخصیات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کملی والے کی بارگاہ میں اگر ہاتھ باندھ کر نعت پڑھتا نظر آتا ہے تو پھر کملی والے ان کی نعتوں کو بھی قبول کرتے نظر آتے ہیں۔ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھتے نظر آتے ہیں تو وہاں مقبول ہو کر وہ نعتیں پوری دنیا میں گونجتی نظر آتی ہیں۔ اور اگر چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اگر کملی والے کی بارگاہ میں نعت لکھتے اور پڑھتے نظر آتے ہیں وہ بھی مقبولیت کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اور اگر سعدی شیرازی کو دیکھا جائے نعت کملی والے کی بارگاہ میں لکھتا نظر آئے 3 شعر لکھے چھوٹا کملی والے خود آ کر بتائیں سعدی پڑھتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان شخصیات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قبر میں بھی جائیں سرکار کی نعت ہوگی، حشر میں جائیں سرکار کی نعت ہوگی۔ بات میں ادھر لے گیا، اگر 5 منٹ مجھے اجازت دیں تو میں یہ ضروری بات کرتا چلوں کہ جناب آج جس ہستی کا آپ عرس بنا رہے ہیں میرے والد گرامی حضرت علامہ پیر عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے ساری زندگی مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے اور آپ نے 2 شخصیات کے دامن کو تھاما ہے اور انہی شخصیات کی فکر کو عام کیا ہے۔ ایک تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور دوسری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ آج دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن ان کی فکر پر چلنا بہت مشکل ہے، ان کے کام کو آگے لے کر جانا بہت مشکل ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علمی کام کیا ہے وہاں وہ ہاتھ باندھے غوث اعظم کے دربار میں بھی نظر آئے ہیں، ہاتھ باندھے صحابہ کی بارگاہ میں بھی نظر آئے ہیں، ہاتھ باندھے آل کی بارگاہ میں بھی نظر آئے ہیں اور ہاتھ باندھے کملی والے کی بارگاہ میں بھی نظر آئے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہی بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر غوثیت کی بارگاہ میں اس شخصیت کو دیکھنا ہے تو اس نظر سے دیکھنا ہوگا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کیا اعلان کرتے نظر آتے ہیں، تجھ سے ہے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ارے اعلیٰ حضرت نے تو دنیا کو یہ فکر دی ہے، درس دیا ہے کہ غوثیت کا رتبہ بہت بلند ہے لیکن غوث اعظم کا رتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ وہاں پر کتا نہ بن، کتے کا بھی غلام بن، جب تو کتے کا غلام بن جائے گا غوث کے کتے کا غلام بن جائے گا، تیرے گلے میں پٹا غوث اعظم کا آ جائے گا۔ ارے قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر تو یہ ہے کہ آپ نے اعلان کیا ایک صحابی کے متعلق بھی گفتگو کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور پھر اگر جب آل کے میدان میں ان کو دیکھا گیا جدو آل نے گدائی کی تھی تو پھر بھی کمال کی تھی، انہوں نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ذرا تو سو آکو نو محبت سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور اعلان کیا کرتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ۔ اور آگے دیکھو
یہ بات کوئی مائی کا لال نہیں لگا سکتا اور نہ پیدا ہوا ہے اس مقام پر جا کر یہ بات لگا سکے جہاں تاجدار بریلی نے، بریلی کے تاجدار نے عقیدہ میں دے دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ زہرا کا رتبہ کیا ہے، شہزادی کونین کا مرتبہ کیا ہے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے وہ تو یہ عقیدہ دے کر گئے کہ جس کو رب بھی راضی کر رہا ہے، امتی بھی راضی کر رہے ہیں، اس کی جان، اس کی راحت۔ آج کوئی نبی آسرہ میں ہوئے مختلف گالوں کل جہان دا نبی دا آسرہ ماں حسین، تو اس پر فتوہ لگ جاتا ہے رافضیت کا کہ یہ رافضی ہو گئے۔ ارے اعلیٰ حضرت کو کیا کہو گے، کیا کہو گے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو؟ ارے تم تو اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو نہ سمجھ سکے، فتوہ نویسی کرتے رہے۔ کیا کہا؟ جان احمد کی راحت۔ یرا تو سب سے آنکھوں سبحان اللہ، تو سارے سوچیں پہ ہوئے ہو وہ گل میں پکی کر کے ویسا دلی ملی نہ کر میرا تو برائے ہو۔ اللہ نے بڑا فضل ہے، جس ادارے نال میرا تعلق ہے جس پیو نال میرا تعلق ہے، ایک درس میں اپنے والد نہ سنا رہے ہیں، انہوں نے دیتا ہے درس جان احمد کی راحت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر راحت دیکھنی ہے نا سرکار کی، چین دیکھنا ہے، سکون دیکھنا ہے کہ سرکار کا چین کیا ہے، سکون کیا ہے، تو سرکار کو چین تب آتا ہے جب آنکھ زہرا کی طرف دیکھتی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائے نا کیا عقیدہ دیا ہے آپ نے بتایا۔ جو آل کا غلام ہو، اصحاب کا غلام ہو، غوث اعظم کا غلام ہو، کملی والے کا غلام ہو، اسی کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم فکر رضا پر ہیں اور اعلیٰ حضرت کی فکر یہ ہے کہ جب آل کا نام آئے سر جھکا دو محبت کے ساتھ۔ اور اس لیے میرے والد گرامی آپ نے مجھے یہ درس دیا ہے، اور کوئی مائلہ لال ایڈا وڈا رضوی ہے لیکن بیڑے پیوجا رضوی نہیں۔ حضرت میرے والد وہ ہیں جنہیں بریلی کے تاجدار کے پڑپوتے مفتی اختر رضا خان بریلی شریف سے اور منان رضا خان بریلی شریف سے گھر آ کر خلافت پیش کی، خلافت پیش کی اور باندھی، کہا یہ رضوی خلافت آپ کو دے رہے ہیں، ہم نے نہیں دی، یہ احمد رضا نے دی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، اور پھر اس لیے آج اس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور میں یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اسی ذکر کے صدقے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ کملی والے کے غلام ہیں اور اسی غلامی پر ہمیں راہ ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں بھی ایک شعر پڑھ سکتا ہوں، حضرت جاتے نہ پڑھنا، لیکن چلو اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نیمہ ایک نعت بڑی مشہور نعت ہے نا، سب سے اولا ہو۔ میرا دل ہے میں ہے سرکار نے بھی عظمت پسند کہ اعلیٰ حضرت کے جو بیان فرمائی جتنے صحابہ نے بیان فرمائی ہے، اہل بیت نے بیان فرمائی ہے، غوث پاک نے بیان فرمائی ہے، تو جس لئے آئینہ واری مدینے علی اس ویلے بڑی اونچی کر کے بیان فرمائی، لیکن مزے اللہ سب تسی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ بس یہی کلام اور ایک دو شعر اس کے اور بات کو ختم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے آلہ ہمارا نبی
اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا سارے رل کیا کو تاجداروں کا آقا چراغ گولڈا نصیر الدین نصیر کیا اعلان کرتے ہیں آپ نے کتنے مزے کی بات کی کہ در پہ غیروں کہ زحمت نہ فرمائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے بھیگ لینے مدینے چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا اور غمزدوں کو رضا مجھ کلیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجھ کلیجے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ بالا گلا میرا اتنا چل نہیں رہا لیکن پھر بھی آپ کی محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ جناب سید زبیر مسعود شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے ہمارے خالد حسنین خالد صاحب ایک عظیم مداح ہیں اللہ تعالیٰ